اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین آپ ہمیں لائیو کالز کر سکیں گے تھوڑی دیر بعد. اس ایشو کے حوالے سے آپ کے کوئی سوالات ہیں تو وہ بھی ضرور کیجیے گا. تھوڑی سی ڈسکشن ہم سیٹھی صاحب کے ساتھ مزید جاری رکھتے ہیں. سیٹھی صاحب, یہ امیر غریب والا چکر جو آپ نے کہا کہ فیصل سراج یو ڈونٹ بلیو کہ وہ جی اکنامک ریسیشن نے انہیں ہٹ کیا تھا. نہیں دیکھیے, جہاں تک غربت کا مسئلہ ہے اور اس کا رول کسی کو ٹیررسٹ بنانے میں, تو یہاں جو ہماری جہادی تنظیمیں رہی ہیں وہاں جو ریکروٹمنٹ ہوتی رہی ہے وہ غریب علاقوں سے ہوتی رہی ہے, صدن پنجاب سے ہوتی رہی ہے. اسی طریقے کے ساتھ جو پہلے آپ کو یاد ہوگا جب تحریک طالبان بنی تھی تو لوگ کہتے تھے بہت سے کوئی بس ڈرائیور, کوئی کنڈکٹر, بیت اللہ مسعود کنڈکٹر تھے بس کے, وہ لیڈر بن گئے. تو ان کی جو کلاس اوریجنس تھی یہ ٹرائبل اور لوور مڈل کلاس یا لوور پور لوگ تھے, غریب لوگ تھے. اور بہت سارے لوگ جو القاعدہ کے بھی جو وہاں لڑ رہے ہیں وہ کوئی 20,000 روپے مہینہ دے رہے ہیں, کسی کو 8,000 روپے مہینہ دے رہے ہیں, 10,000 روپے مہینہ دے رہے ہیں تاکہ گھروں کو وہ اپنے بھیج سکیں اور لڑائی کر سکیں. تو یہ وہ ایک اور الگ فینومینن ہے, اجمل قصاب والا فینومینن, کہ وہ ایک غریب گھرانے سے آیا, نوکری کی تلاش میں تھا اور کسی جہادی تنظیم کے گھر پہنچ گیا. وہ وہاں انہوں نے کہا 5-6 ہزار روپے مہینہ دیں گے اور سن لو یہ کرنا وہ کرنا, اور وہ برین واش ہو گیا. اور وہ اور فینومینن ہے. یہ جو فینومینن ہے نا کہ پاک امریکنز یا پاک برٹش, یہ غربت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا, آپ کو نام یاد ہوگا عمر شیخ صاحب جنہوں نے ڈینیل پرل کیس میں وہ ملوث ہوئے 2002 میں یا 3 میں, اور ابھی تک جیل میں, حیدرآباد جیل میں. عمر شیخ کا آپ کو پتا ہے وہ برٹش بورن ٹیررسٹ قرار دیے گئے. وہ ایچسن کالج لاہور میں ان کی تعلیم ہوئی, لنڈن اسکول آف اکنامکس سے وہ پڑھے. تو کیا وہ کوئی غریب گھرانے سے آئے تھے؟ رشید رؤف صاحب, ان کی بھی اسی قسم کی اپر مڈل کلاس یا مڈل کلاس برٹش بیک گراؤنڈ تھی. وہ جو 7 بامبرز پکڑے گئے وہ بھی مڈل کلاس تھے. کوئی غربت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا, آئیڈیالوجی کے ساتھ تھا, جذبے کے ساتھ تھا, غصے کے ساتھ تھا, امریکہ کے خلاف ریئیکشنری تھے. اور ریئیکشن تھا. کس کا ریئیکشن تھا؟ امریکہ کی ظلم تشدد جو امریکہ کرتا ہے, فلسطین میں کیا, پاکستان کے ساتھ ابینڈن کر دیا, ہمارے نیوکلیئر پروگرام کو روکنے کی کوشش کی, عراق میں جو ظلم کیا امریکہ نے, اس کا غصہ آئیڈیولوجیکل. یہ ایک انٹلیکچوئل آنیسٹی تھی کہ اگر ہمیں ان کی یہ خلاف ہیں تو پھر ہمیں کچھ کرنا بھی چاہیے. یہ نہیں کہ جی مضمون لکھ دیا جیسے نجم سیٹھی مضمون لکھ دیتا ہے, اٹھو بندوق پکڑو اور کچھ کرو. تو یہ وہ جذبہ تھا, اس میں غربت کا اس میں کوئی نہیں. اب ایک بات میں آپ کو کرتا چلوں, آپ کو یاد ہے یہ کرسمس بامبر کا نام سنا ہوگا؟ کرسمس بامبر یہ پچھلے دسمبر 25 کو یہ ایک جہاز لے کے اور اڑے امریکہ کی طرف, اور انہوں نے اپنے جوتی کے اندر ایک کوئی چیز رکھی ہوئی تھی, ڈیٹونیٹر ٹائپ چیز, لیکوڈ ٹائپ چیز, تاکہ وہ ایکسپلوڈ کرے. پتہ کیا چلا جب ان کو پکڑ لیا گیا؟ یہ ابھی 4-5 مہینے کی بات ہے. کیا ان کا کیا پتہ چلا؟ ان کا نام تھا عبد المطلب. یہ ایک نائجیریا سے تعلق تھا. یمن گئے, وہاں ٹریننگ ہوئی, کیونکہ وزیرستان کے علاوہ اب یمن بھی ایک ٹریننگ گراؤنڈ بن چکی ہے القاعدہ کی. وہاں ایک بہت بڑی جہاد چل رہی ہے اور وہاں ایک جنگ چل رہی ہے between the Yemenis and the Saudis on one side, government, and the rebels and Al-Qaeda supported anti-American, anti-Saudi and monarchy rebels. ان کی بیک گراؤنڈ پتا ہے آپ کو کیا ہے؟ ان کے والد صاحب کا نام بھی عبد المطلب نائجیریا کے فرسٹ نیشنل بینک آف نائجیریا کے چیئرمین رہے ہیں, اور افریقہ کے کہتے ہیں کہ ون آف دا ریچسٹ مین آف افریقہ. افریقہ کے چند لوگ جو بہت امیر ہیں ان میں سے شامل ان کا نام, اور ان کے صاحبزادے ہیں, ان کے 16 بیٹے ہیں جس میں سے یہ ایک. وہاں ظاہر ہے 16 بیٹے, آپ سمجھ ہی رہے ہیں کتنی بیویاں ہوں گی, ٹرائبل سوسائٹی. تو ان کی بیک گراؤنڈ تو یہ ملٹی بلینئر کے بیٹے ہیں یہ, اور ان کی تعلیم بھی بڑی ایلیٹ تعلیم, پریویلیج بیک گراؤنڈ, انٹرنیشنل اسکول گئے, ادھر گئے, اور مگر وہیں سے سیکھا, وہیں سے تو سیکھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کس قسم کا تشدد ایک امپیریلسٹ پاور لائک امریکہ کر رہا ہے. تو اب دیکھیے آپ میں اور ہم میں ان میں کیا فرق ہے. ہم بھی کہتے ہیں امریکہ امپیریلسٹ پاور ہے, تشدد کرتا ہے, انجسٹ ہے, اس کی پالیسیز خراب ہیں, غلط ہے, ہر قسم کی بات امریکہ کرتا ہے اپنے مفاد میں, ٹھیک ہے. مگر ہم یہ کہہ کے پھر اپنا کام کرتے ہیں, اور اگر ریزسٹنس کرنی ہے تو انٹلیکچوئل ریزسٹنس کرتے ہیں, لکھتے ہیں, اور ہماری حکومتیں بھی ان کے ساتھ بزنس کرتی ہیں. لڑائی کوئی نہیں کرتا. میں برطانیہ میں تھا, میں آکسفورڈ یونیورسٹی گیا, تو وہاں بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا بات ہو رہی تھی اینٹی امیریکنزم ان پاکستان. تو میں نے کہا ہاں ہمارے یہاں تو سارے ہم لوگ وی آر آل اینٹی امیریکن. انہوں نے کہا نہیں, بات یہ نہیں کہ یو آر آل اینٹی, ہم بھی اینٹی امیریکن ہیں. انہوں نے کہا برٹن میں یورپ از آل اینٹی امیریکن بیکاز آف امیریکن پالیسیز. مگر
ہم وہ حرکت نہیں کرتے ریزسٹنس کی جو آپ کرتے ہیں. ہم کاروبار کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں. تو ہندوستان میں بھی سارا انڈیا از اینٹی امریکہ, مگر انڈیا از پرو امریکہ ان ٹرمز آف اٹس پالیسیز, بزنس. دیٹس دا وے آف دا ورلڈ. دنیا ایسی چلتی ہے. ہمارے اندر کچھ چیز ایسی ہے مسلمان اور پاکستانی مسلمان میں کچھ ایسی چیز, ایک اسپیشل چیز ہے جس کی وجہ سے وی ٹینڈ ٹو پروڈیوس مور ریزسٹنس ان دا فارم آف کوٹ ان کوٹ ٹیررسٹس, جو کہ جا کے اٹیک کرتے ہیں اور اٹیک سویلینس کے اوپر کرتے ہیں. ملٹری کے اوپر تو ہو ہی رہی ہے, مگر کاؤنٹر اٹیک جو ہوتی ہے وہ سویلینس کے اوپر ہوتی ہے, ان آرڈر ٹو ڈرا اٹینشن ٹو دی انجسٹس اینڈ امپیریلزم آف امریکہ. سیٹھی صاحب, اب انڈین میڈیا کے اندر انہوں نے ایک بڑی اسٹرینج بات, انہوں نے ایک سملیرٹی ڈرا کرنے کی کوشش کی اجمل قصاب کے بیچ میں اور فیصل شہزاد کے بیچ میں, بلکہ سو مچ سو ایک تھیری یہ بھی ہے جی کہ جو پروناؤنسمنٹ آف ججمنٹ تھی, جو سینٹنس پروناؤنس ہونا تھا اجمل قصاب کو, وہ بھی ڈیلے ہو گیا, کیونکہ جب تک لنک اسٹیبلش نہیں ہوا فیصل شہزاد کا پاکستان سے, اس وقت تک وہ ججمنٹ پروناؤنس نہیں ہوئی. کمال ہے یار, ویسے یہ بھی کمال ہے. جیسے کہ ہندوستان نے ہی سارا کچھ یہ کیا ہے, ان کو پتا تھا یہ ہوگا, انہوں نے پھر جان کے ڈیلے کیا. یار ہمارے ہاں ایک بڑی بدقسمتی ہے. ایک تو ہم جہاں ہمارے مذہب کی بات آتی ہے ہم بہت سخت جذباتی ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ لوگ اور بھی تو مذہبی لوگ ہیں, مگر کچھ لوگ زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کنسپریسی تھیریز میں بلیو کرتے ہیں. آپ دیکھیں, میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں میں کنسپریسی تھیریز میں نہیں بلیو کرتا. مجھے پتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے کنسپریسی کریٹ کرنا. یہ کنسپریسی تھی نا, یہ کہ جی طالبان نے اس کو کنسپائر کر کے اس کے ساتھ اس کو بھیجا اور دیکھے کیسے فیل ہو گئی. پھر لوگ بڑے بڑے نئے باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ تو امریکہ نے خود کروایا. کیوں جی, اگر نہ کرواتے گاڑی کیسے پکڑی. ارے بھائی, ان صاحب نے گئے وہاں 2 مہینے تھے, 2 مہینے میں انہوں نے کیش ٹرانزیکشن کر کے گاڑی خریدی, وہ بھی ایک طریقے کے ساتھ. ان کا خیال تھا کہ جب گاڑی بلو اپ کرے گی تو ساری جو ایویڈنس ہے وہ ساری گاڑی کے ساتھ ہی فارغ ہو جائے گی. کہتے ہیں ڈیوڈ, انڈینس تو یہ بھی کہتے ہیں نا, ڈیوڈ ہیڈلی کے ساتھ ان کے تعلقات تھے فیصل شہزاد کے. ڈیوڈ ہیڈلی کے ساتھ ان کے تعلقات پتہ نہیں ہوں یا نہیں, مجھے نہیں پتا, مگر اگر ڈیوڈ ہیڈلی کے ساتھ تھے تو ڈیوڈ ہیڈلی تو اب ان کو ایکسیس مل رہا ہے نا ان کو. اچھا, انڈیا کا جو چکر ہے نا کہ انڈیا اگر یہ کہے کہ اس کے تعلقات ڈیوڈ ہیڈلی کے ساتھ ہیں تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ انڈیا اس لیے یہ کہہ رہا ہے کیونکہ وہ ڈیوڈ ہیڈلی کا تعلق لشکر طیبہ کے ساتھ, اور انڈیا ہمارے اوپر پریشر ڈال رہا ہے کہ لشکر کے اوپر آپ اٹیک کریں, لشکر کو ڈسبینڈ کریں. امریکہ نے لشکر کو بین کیا ہے, مگر امریکہ لشکر یہ نہیں ہمیں کہہ رہا کہ لشکر کے اوپر آپ اٹیک کریں, اس کو بین کریں. کوئی لشکر کا تعلق افغانستان سے نہیں ہے, ہندوستان کشمیر کے ساتھ. اس لیے امریکہ کہتا ہے کہ آپ حقانی نیٹ ورک کو اور گلبدین حکمت یار کو جو کہ نارتھ وزیرستان میں اور ہمیں اٹیک کریں, ان کو اٹیک کریں. تو انڈیا کے اپنا ایک لنکس بنانا چاہتے ہیں, امریکہ جو ہے دوسری لنکس بنانا چاہتا ہے. ایکچولی لنکس جو ہیں یہ کچھ انڈیپینڈنٹ لنکس ہیں اور کچھ دیکھیے نا, یہ ایک